بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائر سیمس کی سیریز چل رہی ہے، اب اس میں اگلی روبرک ہے فیئر پاٹ PLOT۔ ٹھیک ہے جی، یہ روبرک آپ کو ملے گی کمپلیٹ رپورٹی میں، آپ کو یہ روبرک مل جائے گی اور ایک ہی میڈیسن آئے گی اور وہ نمبر کیا لے گی، وہ 4 نمبر لے کے آئے گی۔ وہ جو آپ رپورٹی ہمارے ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 4 نمبر کس طرح اس میڈیسن میں کتنی زیادہ یہ روبرک اس پیشنٹ میں ہوتی ہے۔ کسی میں 3 نمبر، کسی میں 2 میں، کسی میں 1 میں، 1 کم ہے اور 2 زیادہ، 3 اس سے زیادہ اور 4 بہت زیادہ، مطلب 4 100% اگر آپ کو یہ روبرک پیشنٹ میں مل جاتی ہے تو وہ اس کا PQRS سمٹم ہوتا ہے اور وہ لازمی اس میں 100% وہ موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا، اس کی میں پہلے آپ کو ڈیفینیشن سمجھا دوں کہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے۔ سازش کا خوف، کہ مریض سمجھتا ہے، اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ پلاننگ جس کو کہتے ہیں، پلان بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف، یہ اس کو ہمیشہ ہر جگہ پہ، ہر مومنٹ پہ جس سے وہ ملتا ہے، جہاں جاب کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، فیملی ممبر، ہر بندے پہ اس کو یہ اس کا خوف ہوتا ہے کہیں میرے خلاف پلاننگ تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یہ سازش جو لفظ ہے وہ اس میں ہوگا کہ بھائی میرے خلاف پلان بن رہا ہے۔ اب پیشنٹ یہ نہیں کہے گا کہ میرے خلاف پلان بن رہا ہے، وہ ایک بات کہے گا، آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس روبرک میں۔ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی سوچنے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے خلاف منصوبہ بندی بنائی جا رہی ہے، میرے کام کے خلاف، میری صحت کے خلاف، میرے گھر میں یہ سب لوگ کر رہے ہیں اور مجھے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کے دماغ میں اس کا ایک خوف آ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں، شکی مزاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، سازشی عنصر ہیں لوگوں میں، اور لوگ کیا کریں گے، میرے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیشنٹ کہے گا۔ اچھا، اب یہ تو چھوٹا سا ورڈ تھا، 3 ورڈز کو میں نے ڈیفائن کر دیا کہ سازش ہوتی ہے۔ ایسا بندہ اگر آپ کے پاس آئے جو پلاننگ کا ورڈز یوز کر رہا ہو، یا جو کہے کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کرتے ہیں، اس طرح مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اس لیے مجھے اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہو؟ اب وہ خوف آپ کو کس طریقے سے پیشنٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور پیشنٹ میں کیسے نظر آئے گا؟ جب پیشنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، باتیں کرے گا، آپ ایزیوم کریں گے کہ یہ بندہ کس چیز کا خوف ہے اس کو۔ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تمہیں کس چیز کا خوف ہے، وہ خود بتا رہا ہوگا، اس پہ سے آپ نے نکالنا۔ سوال آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے پیشنٹ سے۔ اگر آپ ڈائریکٹ سوال کریں گے تو وہ ڈائریکٹ جواب دے دے گا، ہاں نا میں جواب دے دے گا، یا وہ بات کہہ دے گا جو بات آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ وہ بات سے پوچھیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے میں اسے ایک سوال کروں گا، جیسے اس نے آ گیا، پچھلی روبرکس کو بیان کیا، اس نے رپورٹس کو ڈسکس کیا، اس نے سر درد کو ڈسکس کیا، سب ہوگی بات۔ اب آپ ایک سوال آپ کا بنتا ہے اس میں کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ رپورٹس بھی نہیں کرا کے آ رہا، وہ سر میں اس کے درد بھی ہے، وہ ڈاکٹرز کے بارے میں بڑا وہمی ہے، وہ لوگوں کے بارے میں بڑا وہمی ہے، تو آپ اس سے ایک سوال کریں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کا کوئی فیملی ممبر یا اٹینڈنٹ کیوں نہیں آیا؟ ہماری کئی ایسی پرسنالٹیز ہیں ہومیوپیتھک میں
جس میں اس کے فیملی ممبر میں سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کو لے کے. آپ نے پڑھا ہوگا نا, سارے لوگ آتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں, اور وہ بیچارہ کم بو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ماں باپ بہن بھائی وہ بول رہے ہوتے ہیں جی ایسے اس کو پرابلم ایسے پرابلم ایسے, وہ چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے یا خوف زدہ ہوا ہوتا ہے, خاموش ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے. لیکن ہائی سیمس پیشنٹ آپ کے کلینک میں اگر آئے گا, کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ بھی اگر آئے گا تو اس کو کہے گا ڈاکٹر صاحب اس کو باہر بھیج دیں, ان کو ذرا باہر بھیج دیں, میں ان سے بات کروں, میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی. اگر آئے گا, مثال کوئی عورت آئے گی یا کوئی مرد آئے گا, اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا تو ڈاکٹر صاحب کو کہے گا کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیجیں تاکہ میں آپ سے کھل کے بات کروں. یہ ہائی ایس ایم ایس ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہائی ایس ایم ایس بالکل ہی نہیں کسی کے ساتھ آئے گا, آخر کوئی نہ کوئی تو اس کو چھوڑنے یا کلینک میں لے کے آئے گا. یہ سوال بنتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی ایس ایم ایس اکیلا ہی گھومتا پھرتا آ رہا ہوگا. ایسے نہیں, 90% ہائی ایس ایم ایس اکیلا ہی آتا ہے. 90%. جو 10% ہائی ایس ایم ایس ہوں گے وہ ظاہری بات ہے, اگر وہ بچہ ہوگا تو اپنے باپ کے ساتھ آئے گا, ماں کے ساتھ آئے گا. اگر وہ بڑا ہوگا یا اس کی شادی ہوئی ہوگی تو میاں بیوی ہوں گے تو ایک میاں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ آیا ہوگا. لیکن وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو پرابلم ہے یا اس کی کوئی بات ہے اس کی بیوی سنے یا اس کا میاں سنے یا اس کا باپ سنے یا اس کی ماں سنے یا اس کا بھائی سنے. جو بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا وہ کسی طریقے سے اس کو یا باہر بٹھا دے گا, ڈاکٹر کو کہے گا, اشارہ کرے گا یا کوئی سمجھائے گا کہ میں اس کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوں. تو یہ چیز آپ نے آبزرو کرنی, آپ نے آبزرو کرنی کہ جی ہائی ایس ایم ایس آیا تو کس کنڈیشن میں آیا, دیکھا ہوگا آپ نے کیسے آیا اور کس طرح اس نے بات کی. تو آپ اس سے جب سوال کریں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبر میں سے کیوں کوئی نہیں آیا, آپ کے سر میں درد ہے, آپ بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھانے کی خواہش رکھتے تھے, آپ میرے پاس آئے اور آپ اس کے لیے بڑا پریشان ہیں, تو آپ کے ساتھ کسی کو تو آنا چاہیے تھا. تو وہ آگے سے جواب دے گا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی پہ یقین نہیں, مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرے فیملی ممبرز جو ہیں, میری بیوی بچے اگر بڑا ہوگا تو وہ میرے خلاف ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں یا مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, یا میرے پاس جو دولت ہے وہ سب لینا چاہتے ہیں. یہ ہائی ایس ایم ایس کا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب میں جو ہوں نا بالکل بھی کسی پہ یقین نہیں کرتا. آپ پہ میں اس لیے یقین کر رہا ہوں. آپ سوال کریں گے بھائی آپ مجھ پہ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے اس لیے کہ میں آپ کی ساری انویسٹیگیشن کر کے آیا ہوں, سب پتہ کر کے آیا ہوں, سب کچھ کرنے کے بعد ہی آیا ہوں, تو مجھے تھوڑا تھوڑا یقین ہے آپ پہ, تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. لیکن میرے فیملی ممبرز, میرے رشتہ دار, پھر آپ کہیں گے چلو یار ٹھیک ہے آپ کے فیملی ممبرز نہیں آئے تو کسی دوست کو لے آتے. کہتے ہیں نا 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 ڈاکٹر صاحب میرے آفس کے جو دوست ہیں یا کولیگس ہیں جب وہ میٹنگس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ میٹنگس میں میرے خلاف باتیں کریں گے, آپس میں کان میں ایک دوسرے کے ساتھ میرے خلاف پلاننگ کریں گے اور میرے کو نیچا دکھائیں گے اور میرے جو پروجیکٹس ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے اور میری جاب چلے جائے گی. یہ مجھے خوف ہوتا ہے, میرے خلاف منصوبہ بنائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کیا کروں, میں اس لیے نہ اپنے دوستوں پہ یقین کرتا ہوں نہ اپنے فیملی ممبرس پہ یقین کرتا ہوں, مجھے کوئی یقین نہیں ڈاکٹر صاحب کسی پہ بھی یقین نہیں. میں نے آپ کو اس میں ایک روبرکس میں ایک بات کہی تھی جو چلتے چلتے کہہ دی تھی کہ اس کو ایک اگر بچہ ہوگا تو اس کو اپنی ماں پہ بھی یقین نہیں ہوگا. جب اس سے کھلونا ماں مانگ رہی ہوگی تو جب تک اس کو دوسرا کھلونا اس کے مطلب کا ماں نہیں دے گی وہ نہیں دے گا, اور جب تک وہ دوسرا کھلونا اپنے ہاتھ میں لے ہی نہیں لے گا, گرپ پکڑ نہیں لے گا, اس وقت تک وہ پرانا کھلونا ماں کے ہاتھ میں نہیں دے گا, یا وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ ماں کو نہیں دے گی. تو ہائی ایس ایم ایس جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ وہمی اور خوف زدہ ہوتا ہے. جو ہم اس روبرک کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرے خلاف سازش, میری بہن, ماں باپ, بہن بیوی بچے سب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, اس لیے میں اپنی فیملی ممبرس کو بتا کے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب,
میں نے نہیں بتانا، آپ نے بھی نہیں بتانا کہیں کسی طریقے، میں نمبر اپنا ہی دوں گا، فون نمبر میں ان کا نمبر، اگر آپ نے مجھے کال کی بھی تو میں ہی اٹھاؤں گا ڈاکٹر صاحب، نہ میری فیملی ممبرس میرا فون اٹھاتے ہیں، نہ ان کو اجازت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں وہ میرے خلاف کوئی بات نہ کر دیں، کہیں میرے خلاف پلاننگ نہ کر دیں۔ تو دوست تو ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں، لیکن میں کسی دوست پہ یقین نہیں رکھتا، بہت کم دوست میں بناتا ہوں، آپ کو پتہ ہے دوست بے وفا ہوتے ہیں، مطلب کی دنیا ہے، ایسے ایسے اس طرح کی وہ باتیں کرے گا، اس طرح کی وہ باتیں آپ کو کہے گا، کرے گا، اور اس کے پیچھے اس کا خوف ظاہر ہو رہا ہوگا، ڈرے گا، بڑے قریب آ کے بات کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نا آج کل حالات کیا چل رہے ہیں، تو آج کل کسی پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اس لیے اپنے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں اس لیے اپنے فیملی ممبر میں سے کسی کو نہیں لایا، اپنے دوستوں میں سے میں نے کسی کو نہیں لایا، وہ پھر مثال بھی دے گا، آپ اس کو ڈیفائن کرے گا، بتائے گا کہ جی میں نے اس وجہ سے نہیں لے کے آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ان پہ کسی پہ یقین نہیں، وہ میری سارے پیسے لے جائیں گے، دولت لے جائیں گے، مجھے نقصان ہو جائے گا، کہیں خدا نہ خواستہ میرے کو وہ کہیں کوئی غلط میڈیسن، اس لیے تو میں نہیں کھاتا۔ تو وہ پھر ہم آگے روبرک میں اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تو میرے خیال سے یہ بھی روبرک آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، یہ روبرک آپ نے سمجھنی ہے بہت غور سے، کیونکہ اس روبرک میں ہی پورا ہائی سیمس چھپا ہوا۔ اگر ایک بندہ آ کے کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، سارے میرے دشمن ہو گئے ہیں، میں کسی بھی یقین نہیں کرتا، وہ ہائی سیمس کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو بڑے آرام سے ہائی سیمس کی طرف لے کے جا نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ یہ ہائی سیمس۔ پھر آپ مختلف سوال کریں گے۔ دیکھیں جی ہومیوپیتھک میں کیس ٹیکنگ بہت مشکل عمل ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہومیوپیتھک میں کیس ٹیکنگ کر سکیں گے۔ یہ وہ سوال نہیں ہے جو ہمیں بلٹن بنا کے دیے جاتے ہیں، سردی لگتی، گرمی لگتی، یہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے مائنڈ کو سمجھنا ہے، اس کی پرسنالٹی کو سمجھنا، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نمودار ہے، جیسے اس کے اندر ایک ڈیلوژنز ہیں، اس کے اندر ایک دھوکہ، مجھے کہ دھوکہ ہو جائے گا وہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے اس کو نوٹس کرنی ہے۔ میں اس میں پھر ایک لاسٹ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں اس کو پوری جتنی روبرکس ہیں اس کو کوشش کروں گا ڈیفائن کر دوں کہ پیشنٹ کو کس طریقے سے اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی روبرک تھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے نا جی، چلیں اللہ حافظ۔